الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. محترم دوستو بزرگو، ربیع الاول کا مبارک مہینہ چل رہا ہے. آج ربیع الاول کا غالباً 5واں چاند ہے، 5 تاریخ ہے. ربیع الاول کا مہینہ یعنی بہار کا مہینہ. اس مہینے کے اندر اس کو موسم بہار کہتے ہیں. اصل بہار تو اس مہینے میں اس وقت آئی کہ اسی مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی. تاریخ کے بارے میں اختلاف ہے کہ کون سی تاریخ کو آپ دنیا میں تشریف لائے. انگریزی مہینوں کے اعتبار سے 22 اپریل تھی اور ہندی مہینوں کے اعتبار سے 1 جیٹھ یعنی جیٹھ کا پہلی تاریخ. اور صبح کا وقت تھا، صبح صادق، سورج کی پہلی کرن جس وقت نمودار ہوتی ہے، اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی جان بی بی آمنہ کے بطن سے دنیا میں تشریف لائے. ایک طرف سورج نکل رہا تھا، ظاہری سورج جو دنیا کے اندھیروں کو ختم کرتا ہے، رات کی تاریکی کو ختم کرتا ہے. افق سے آفتاب ابھرا، گیا دور گراں خوابی. دلیل صبح روشن ہے، تاروں کی تنک تابی. افق سے آفتاب ابھرا، گیا دور گراں خوابی. یعنی صبح ہونے کی یہ دلیل ہوتی ہے کہ جب تارے جگمگاتے ہیں اور سورج نکلتا ہے تو پھر پورے عالم کے اندر سے جو چھٹا ہوا اندھیرا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بھی ایک دنیا کے اندر ظلمت، کفر اور شرک کی ظلمت، جہالت کی ظلمت، جہالت کا اندھیرا پوری دنیا کے اندر چھایا ہوا تھا. آپ سورج بن کر دنیا میں تشریف لائے. جس طرح سورج کی روشنی ہر گھر کے اندر پہنچتی ہے، آپ کے لائے ہوئے علم اور آپ کے لائے ہوئے دین کی روشنی بھی اسی دنیا میں پھیلی. یہ بڑا مبارک مہینہ ہے. 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوئی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن 12 ربیع الاول کو آپ کی آمد ہوئی، اس میں اختلاف ہے. بعض حضرات 9 ربیع الاول کہتے ہیں، بعض حضرات 7 ربیع الاول کہتے ہیں، بعض حضرات 27 ربیع الاول کہتے ہیں. اس میں شدید اختلاف ہے کہ کون سی تاریخ کو آپ کی ولادت باسعادت ہوئی. دنیا میں اگر اللہ کے بعد اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے. اسی لیے آپ کے آنے سے پہلے ایسے واقعات جب سیرت کی کتابوں کو ہم اٹھا کے پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ولادت سے پہلے کے واقعات اللہ نے جو اشارے دیے دنیا میں کہ ایک ہستی آ رہی ہے. میں 2 واقعے مختصر عرض کرتا ہوں، ولادت سے پہلے کے 2 واقعات. آج مجھے بات کرنی تھی اسی آیت پر جو پچھلے جمعہ میں جو آیت پڑھی تھی، لیس البر ان تولوا وجوہکم. لیکن دیکھا کہ ابھی ربیع الاول کا مہینہ
شروع ہو چکا ہے تو کچھ ولادت باسعادت پر بات ہو جائے تاکہ ہم کو یہ ثواب حاصل ہو جائے، کیونکہ آپ کا تذکرہ کرنا، چاہے وہ آپ کی ولادت کا تذکرہ ہو، چاہے وہ پھر آپ کے حسن کا تذکرہ ہو، کسی بھی طرح آپ کا ذکر مبارک کرنا یہ نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے، علماء نے لکھا ہے۔ تو ولادت باسعادت سے پہلے جو واقعات ہوئے ہیں اس میں سے ایک واقعہ بڑا عظیم واقعہ ہے، وہ ہے زمزم کی کھدائی کا اور زمزم کی دریافت کا واقعہ۔ یعنی زمزم کا کنواں تو کھو گیا تھا، زمزم کا پانی نکلا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کرب و بے چینی اور اماں ہاجرہ کی قربانی کی وجہ سے حضرت اماں ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاس کی شدت میں اور ان کی جو قربانی تھی اسی قربانی کی بدولت جو انہوں نے 7 چکر لگائے تھے اور دودھ پیتے نومولود بچہ اسماعیل، اس کو جو پیاس کی شدت لگی تھی تو اس کرب و بے چینی میں اسماعیل علیہ السلام نے جہاں ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہیں سے اللہ تعالیٰ نے زمزم کا چشمہ، زمزم کا پانی نکالا۔ وہ پانی ایسا ہے زمزم کا کہ اگر اس کو پیاسا پی لے تو پانی اس کی پیاس ختم ہو جائے گی، بھوکا پی لے تو اس کی بھوک مٹ جائے گی، اور جس نیت سے پیے اللہ تعالیٰ اس کی وہ نیت کو پورا کر دیں گے۔ ایک اللہ والے تھے، عالم دین تھے، وہ جب حج پڑھنے کے لیے گئے تو انہوں نے یہ دعا کی زمزم کے پانی پیتے ہوئے کہ یا اللہ تیرے نبی علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے کہ جس نیت سے زمزم کا پانی پیو گے وہ نیت پوری ہوگی، وہ دعا قبول ہوگی۔ تو انہوں نے یہ دعا مانگی کہ اللہ میرے حافظے کو، میری یاد شخصی کو بڑھا دے تاکہ میں حافظ حدیث بن جاؤں۔ حافظ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ قرآن مجید کے جو منہ پر یاد کرتا ہے اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں 6666 آیات ہیں، یعنی 6666 آیات کے کو جو یاد کر لیتا ہے اس کو ہم حافظ قرآن کہتے ہیں، اور حافظ حدیث اس کو کہتے ہیں جس کو کم سے کم 1,00,000 حدیث یاد ہو۔ پہلے زمانے میں حافظ حدیث ہی کو حافظ صاحب کہا جاتا تھا، کیونکہ حافظ قرآن تو اس وقت گھر گھر ہوتے تھے، اسی لیے اصل حافظ اسی کو کہا جاتا تھا جو ہم پڑھتے ہیں کتابوں کے اندر، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس طرح سے کئی نام آتے ہیں۔ تو یہ سب لاکھوں حدیث ان کو منہ پہ یاد تھی، تو انہوں نے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے میرے حافظے کو مضبوط فرما۔ اللہ نے زمزم کا جیسے ہی پانی پیا ہے ان کی دعا قبول ہوئی اور انہوں نے لاکھوں حدیثیں منہ پر یاد کی۔ تو یہ زمزم کا پانی اسماعیل علیہ السلام کی بے چینی اور بے قراری اور اماں ہاجرہ کی قربانی کی بدولت سے جو امت کو ملا تھا، عمرو ابن حارث نام کا ایک قریش کا سردار تھا، اس نے اس زمزم کے کنویں کو بند کر دیا اور وہ چلا گیا یمن۔ وہ اس لیے بند کیا کہ وہ قریش کے ظلم و ستم سے تنگ آ گیا تھا، اس لیے وہ مکہ چھوڑ کر زمزم کے کنویں کو بند کر کے چلا گیا۔ ایسا بند کیا کہ زمزم کا کنواں نسیم منسیہ ہو گیا، یعنی بھولی بسری بات ہو گئی، اور 500 سال تک زمزم کا کنواں بند رہا۔ ایک وقت پھر ایسا آیا کہ عبد المطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حتیم کے اندر سو گئے تھے۔ یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا زمزم کے پانی کا دریافت کرنا۔ اللہ نے اتنا بڑا جو واقعہ تھا، اتنی بڑی جو برکت تھی وہ بنو ہاشم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی خاندان کے اندر آمد ہونے والی تھی۔ تو عبد المطلب حتیم کے اندر سو گئے
حتیم کہتے ہیں کعبے کے بالکل پاس والی جگہ، جو کعبے ہی کے اندر کی جگہ ہے، وہاں پر آرام فرما رہے تھے اور نیند کے اندر ایک فرشتے نے آ کر کہا کہ یہاں پر ایک پاک چیز ہے، اس کی کھدائی کرو۔ صبح کو اٹھے ہیں لیکن اس بات کو زیادہ دھیان پہ نہیں لیا، وہ سمجھے کوئی خواب ہوگا۔ دوسرے دن پھر فرشتے نے آ کر کہا کہ ایک بہت پاک چیز ہے، یہاں پر ایک کنواں ہے جس کے جو پانی ہے وہ پانی ایسا ہے کہ جو کبھی خشک نہیں ہوگا اور کبھی سوکھا نہیں ہوگا اور کبھی کم نہیں ہوگا، اس کی کھدائی کرو۔ عبد المطلب نے اس بات کو ذرا دل پہ لیا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ کھدائی کہاں کریں، پورا حرم بہت بڑا ہے، کھدائی کہاں پہ کریں۔ تیسرے دن سو گئے تو پھر فرشتے نے آ کر کہا، پوری وہی ڈیٹیلس بتائی۔ عبد المطلب نے خواب میں پوچھا کہ میں کھدائی کہاں سے کروں، تو کہ تم کو ایک نشانی دی جائے گی، ابلق رنگ کا ایک کوا آسمان سے آئے گا اور وہ جہاں پر چونچ مارے گا وہیں پر تم کدال لگانا اور وہیں کھودتے رہنا، تو وہیں سے جو ہے زمزم کا پانی نکلے گا، وہ مائے برکہ نکلے گا، برکت والا پانی نکلے گا۔ صبح کو اٹھے ہیں، اپنے بڑے بیٹے حارث کو لے کر کدال ہاتھ میں لی ہے اور کھودنے لگے۔ قریش نے منع کیا، اصل میں وہ جگہ جہاں پر کھدائی کر رہے تھے، جہاں زمزم کا پانی تھا، وہ دیوتاؤں کے نام کی قربان گاہ تھی۔ قریش کے لوگ ان کے جو دیوتا تھے، ان کے جو بڑے بڑے جو بت تھے، اس جگہ ان کے نام کی جو ہے مذبح خانہ جس کو کہتے ہیں، ان دیوتاؤں کے نام وہاں پر وہ جانور قربان کرتے تھے، تو منع کیا کہ تم یہاں نہیں کھود سکتے۔ عبد المطلب نے کہا کہ میرے 10 بیٹے جوان ہوں گے تو میں ایک بیٹا اسی قربان گاہ پر لا کر جو ہے میں منت مانتا ہوں کہ ایک بیٹے کو یہاں قربان کروں گا۔ قریش کے لوگ اس بات پر مان گئے اور 2 دن تک باپ اور بیٹا عبد المطلب اور حارث کھدائی کرتے رہے، لیکن کوئی پانی نہ نکلا۔ تیسرے دن پھر ہمت کر کے کھدائی کی تو تیسرے دن جو ہے زمزم کا پانی نکلا ہے۔ جیسے ہی زمزم کا پانی نکلا ہے، لوگوں نے پانی کو پیا ہے۔ قریش کے لوگوں نے، جتنے قبیلے تھے، قبیلے کے سردار، مکہ کے لوگ اب ملکیت کا دعویٰ کرنے لگے کہ یہ پانی تو ہماری، یہ کنواں تو ہماری ملکیت میں رہے گا۔ عبد المطلب نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم آپس میں لڑنا جھگڑنا نہیں ہے، اس کی ملکیت کے لیے ہم پنچ بٹھاتے ہیں، ایک پنچ ہو جائے، جو فیصلہ کرے، وہ جو فیصلہ کرے گا ہمیں اس کی بات جو ہے ماننی پڑے گی۔ تو کہ ٹھیک ہے، کون ہے؟ کیونکہ یہاں شام کے اندر، ہمارے مکہ کے اندر ایسی کوئی بزرگ شخصیت نہیں ہے، ہمارے پڑوس میں شام ملک ہے، ہم شام ملک جائیں گے، وہاں پر جو ہے ایک راہب ہے جس کا نام سعید یا سعد لکھا ہے، کہ وہ سعید یا سعد وہ نام کا وہ راہب ہے، اس کے پاس جا کے ہم اپنا فیصلہ کرائیں گے۔ عبد المطلب کے ساتھ ایک جماعت چلی ہے اور 12 دن تک وہ رن کے اندر چلتے رہے، ریگستان کے اندر چلتے رہے، کھانا پانی ختم ہو گیا اور ریگستان کے اندر کوسوں میل جب دور چلے گئے، اب سب کو اپنی موت نظر آنے لگی۔ ریگستان ہے، پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، تو کہ اب کیا کریں؟ پہلے زمانے کے جو سفر ہوتے تھے وہ آج کے سفر پہ قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ وہ تو آدمی سفر پہ نکلتا تھا تو کفن باندھ کے نکلتا تھا، کیونکہ نہ کھانا ہے نہ پانی ہے۔ تو ہر ایک عبد المطلب جو سردار تھے انہوں نے کہا کہ ایک کام کرو، سب اپنی اپنی قبر کھود لو اور جو پہلے مرے گا تو وہ جو زندہ ہوگا وہ قبر میں اس کو دفنا دے گا، اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ تو سب نے اپنی اپنی قبریں کھود لی، قبر کھود کے بیٹھے ہیں، کوسوں میل پانی نہیں ہے، سب اپنی موت کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ پھر عبد المطلب نے ایک صبح جو ہے اسی 2-3 دن ہو گئے اور ایک صبح کو پھر جمع کیا کہ ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، ہمیں چلنا چاہیے، آگے چلو، خدا کوئی راستہ نکالے گا۔ عبد المطلب جیسے ہی کھڑے ہوئے ہیں، عبد المطلب کی جو اونٹنی تھی اس اونٹنی کے نیچے سے چشمہ نکلا جو ایسا میٹھا پانی تھا، سارے لوگوں نے اس پانی سے سیراب ہو گئے اور اس پانی کو پیا ہے۔ سب پانی پی کے جب چلنے لگے، عبد المطلب نے کہا کہ چلو اب
شام جاتے ہیں. تو سب نے پھر کہا کہ اب کہاں جانا ہے, فیصلہ تو خدا نے کر دیا, ہماری آنکھیں کھول دی کہ اس ریگستان کے اندر جو اللہ عبد المطلب تمہارے پیروں سے چشمہ نکال سکتا ہے, زمزم تمہارا ہی ہے, تمہاری ہی ملک میں رہے گا, ہم سب اس پر راضی ہیں, وہیں پر فیصلہ ہوگا. واپس آ گئے. تو یہ زمزم کا پانی, اتنی بڑی بزرگی, ایک ولادت سے پہلے کا واقعہ. ایک تو یہ ہوا. دوسرا ایک عظیم واقعہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سال آپ کی ولادت ہوئی اسی سال وہ عظیم واقعہ جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ. یہ پورا واقعہ اللہ بیان کر رہے ہیں. تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ. اللہ نے قیامت تک کے لیے اس واقعے کو قرآن کے اندر ریکارڈ کر دیا. آنے والی پوری امت اور قیامت تک ہر مسلمان پڑھتا رہے گا کہ اللہ نے جو شان و شوکت اور ولادت سے پہلے کا جو واقعہ کہ ابرہا کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے کیسے ختم کیا. کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, ہاتھیوں والوں کو ہم نے کیسے ختم کیا. بڑا لمبا واقعہ ہے. ابرہا کون تھا؟ یہ یمن کا بادشاہ تھا. یمن کا بادشاہ کیسے بنا تھا کہ یمن کے اندر پہلے حکومت تھی مشرک ذونواس کی. ذونواس نامی ایک آدمی بادشاہ تھا, اس کی حکومت تھی. اس نے اس زمانے کے جو موحد نصرانی تھے, یعنی ایک اللہ کی عبادت کرنے والی قوم جو اس وقت کے موحد تھے یعنی نصرانی, ان کو جو ہے ایک بڑی خندق کھدوا کر ان کو آگ میں جلا دیا تھا. 20,000 نصرانیوں کو آگ میں جلایا تھا, جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے والسماء ذات البروج میں کیا ہے. ان 20,000 میں سے 2 آدمی بچ کے چلے گئے تھے حبشہ, روم, قیصر روم گئے تھے, اور قیصر روم کو جا کے شکایت کی تھی. قیصر روم بھی نصارا تھے, حبشہ بھی نصارا تھے. تو وہاں جا کے شکایت کی تو قیصر روم نے کہا کہ ذونواس جو ہے یمن کا بادشاہ ہے, اس کا جو ظالم ہے, جس کا ظلم و ستم بڑھ چکا ہے, تم فوج لے کر حبشہ والوں کو کہا کہ تمہارے چونکہ ایتھوپیا اور یمن بالکل پاس پاس ہے, حبشہ یعنی ایتھوپیا کہ بالکل پاس پاس میں ہے, تم اس کے اوپر حملہ کرو. حبشہ کا بادشاہ جو نجاشی جو کہلاتے تھے, نجاشی نے اپنے 2 آدمی, اپنے انڈر کے 2 آدمی تھے, ایک کا نام تھا ابرہا اور ایک کا نام تھا اربات. یہ 2 سرداروں کو ان 2 کی سرداری میں یمن بھیجا اور جنگ ہوئی, اور اربات اور ابرہا کی جو ہے کامیابی, ان کو کامیابی ملی. پھر اربات اور ابرہا میں جنگ ہوئی تو ابرہا کو کامیابی ملی. پھر حبشہ کی طرف سے یعنی حبشہ کے ماتحتی میں پورے یمن جو ملک تھا اس ملک کا گورنر ابرہا بنا. اب ابرہا جب بادشاہ بنا ہے, اس نے دیکھا کہ قریش کے لوگ, قریش کے وہاں مکہ شہر کے اندر ایک بہت بڑا بیت اللہ ہے, اور بیت اللہ شریف کی لوگ بڑی عزت کرتے ہیں, وہاں حج پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, وہاں طواف کرتے ہیں. تو اس نے یمن کے اندر ایک بہت بڑا کنیسہ بنایا, اتنا بڑا سونے اور چاندی سے مڈھیلا, سونے اور چاندی اتنا اس کے اندر ڈالا ہے اور اتنا اونچا بنایا. کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ آدمی اگر اس کی اونچائی دیکھنے جاوے تو اونچائی نظر نہیں آتی تھی. اتنا بڑا, اتنا اونچا کنیسہ بنایا اور اعلان کیا کہ اب کوئی مکہ شہر کے اندر حج پڑھنے نہیں جائے گا, یہاں کی زیارت کرنے آئیں گے. قریش کے لوگوں کو بڑا غصہ تھا, بڑا غصہ آیا, کیونکہ قریش کی ساری جو اکنامکس تھی, جو آرتھک ان کی جو کھانا پانی بھی جو تھا, اور ایک طرح سے بیت اللہ کی محبت بھی تھی, تو ان کو ایک غم اور غصہ تھا. تو قریش کے لوگوں نے اس کے کنیسہ میں جا کے جو ہے پاخانہ کر دیا, اور امک کتاب میں امک روایت میں ہوتا ہے اس کو نقصان پہنچایا. بس اسی غم اور اسی غصے میں
اسی کے جلال میں ابرہا نے نکی کیا کہ اب میں جو ہے بیت اللہ کو ڈھا دوں گا، اب میں بیت اللہ کو گرا دوں گا. تو بیت اللہ کو گرانے کے لیے یمن سے نکلا. انشاءاللہ اگلی بار آئندہ جمعہ میں ہوگی کہ پورا بڑا لمبا واقعہ ہے، ایک کے قریب بچ چکا ہے. انشاءاللہ اگلی بار جو ہے ہم اگلی جمعہ میں یہ باقی کا پورا قصہ، اور پھر ولادت و سعادت، یہ پورا مہینہ سیرت کے اوپر ہی چلیں گے. پہلے ولادت با سعادت آئے گی، پھر بعثت نبوی. تو انشاءاللہ اس طرح ربیع الاول کے مہینے میں ہم سیرت پاک پر جو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے گا کہتے رہیں گے، سنتے رہیں گے. اللہ مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب سنت پڑھتے اذان ہو چکی ہے.